اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں نماز کے دوران برے خیالات آئیں یا پھر ویسے بھی خیالات آئیں، نماز کے دوران اچھے بھی آ سکتے ہیں، برے بھی آ سکتے ہیں، اور ویسے برے خیالات آئیں تو کیا کیا جائے اور ان سے کیسے بچا جائے؟ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس چیز سے بچتا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ بھئی میں تو نماز پڑھتا ہوں تو بالکل مجھے خیال ہی کوئی نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کو خیالات آتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سے بچا کیسے جائے۔ تو یاد رکھیں، چاہے آپ کو نماز میں اچھے خیالات آ رہے ہیں یا پھر چاہے آپ کو نماز میں برے خیالات آ رہے ہیں، یہ دونوں ہی خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اچھے خیالات ہم عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھے خیالات فرشتے ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں اور برے خیالات شیطان ڈالتا ہے، مگر نماز میں چاہے اچھے آ رہے ہیں یا برے آ رہے ہیں، یہ دونوں ہی شیطان ڈالتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی نماز کو یکسو ہو کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، خیالات کو جھٹکنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل کھڑے ہو کر ہم اپنی عبادت کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے خیالات کو قابو کرنا ہے، اور ہم بہترین طریقہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ہم پڑھ لیں، تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، لفظ ادا کر رہے ہوں عربی کے، تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو، اور ہمارا دھیان خیالات کی طرف جانے کی بجائے اس کے ترجمے کی طرف جائے کہ آخر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں نماز میں، ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کن الفاظ میں ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ سوچنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر ویسے برے خیالات آئیں، نماز کے دوران نہ بھی آئیں، تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک حدیث جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا مفہوم کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے خیالات آتے ہیں، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا بیان کرنا ہم آپ سے بیان نہیں کر سکتے، اتنے اس قدر برے خیالات آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں جی، دل میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا پھر جب خیالات آتے ہیں تو تمہیں ایسا دل میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ برا خیال ہے اور تم نے اس کو نہیں سوچا؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو سوچیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو ایمان کی نشانی ہے، یہ تو ایمان کا تمہارے پاس ایمان کا ایک حصہ ہے تمہارے، کہ تمہیں خیالات آتے ہیں اور تم اس کو جھٹکنا چاہتے ہو اور تمہیں برے بھی معلوم ہوتے ہیں، تم تو ایمان کے درجے پر ہو۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اگر برے خیالات ہیں، اس کا جو ہے سولیوشن یہ ہے کہ آپ اس کو جھٹکیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو شروع کر دیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اذکار بہت زیادہ کرنے چاہیے، صبح اور شام کے اذکار ویسے بھی کریں تو آپ کو دل میں وسوسے تھوڑے سے کم آئیں گے، وسوسے آئیں، خیالات آئیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، شیطان کی پناہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں شیطان سے، ہاں، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں اور شیطان سے بچا لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں برے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو یکسو ہو کر ادا کر سکیں، آمین۔ السلام علیکم۔